السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل میں تفسیر القرآن یعنی ہر آیت کی علیحدہ علیحدہ تشریح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دینی معلومات آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ اس لیے جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے سبق میں قرآن کی تفسیر کریں گے، سورۃ البقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب یا خلیفہ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے جواب دیا، قَالُوا، انہوں نے کہا، أَتَجْعَلُ، کیا تو بنائے گا، فِيهَا، اس میں، جو کوئی فساد کرے گا اس میں یعنی زمین میں، اور بہائے گا خون، اور ہم فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فَقَالَ، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کہ مجھے خبر دو ان ناموں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر دو ان ناموں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تو پاک ہے، نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے جن کا مسکن آسمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے اور اس کی تعریف اور پاکی بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ آگے اس آیت میں آتا ہے خلیفہ، تو خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، یہ غلط ہے۔ تو فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا، قالوا اتجعل، یہاں سے فرشتے اعتراض کر رہے ہیں نا، قالوا، کہا انہوں نے، کیا تو بنائے گا اس میں یعنی کہ زمین میں، جو کوئی فساد کرے گا اس میں اور خون ریزی کرے گا۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتلائیں کہ کس حکمت اور کس بنا پر اللہ تعالیٰ اس قوم کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا، اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے تیرا کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں،
ہم سے وہ خطرات بھی نہیں ہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بنائیں گے، وہ خون ریزی کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ، وہ جو مخلوق تو بنانے والا ہے ان سے تو ایسے خطرات بھی متوقع ہیں اور ہم سے وہ خطرات متوقع نہیں ہیں. اس کے باوجود اے اللہ تو اس نئی مخلوق کو کیوں بنانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت راجح جانتا ہوں، میں اس مصلحت کو جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود، یعنی کون سے مفاسد کہ انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا کریں گے، وہ خون ریزی کریں گے، اس کے باوجود ان مفاسد کو جاننے کے باوجود میں انہیں پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ ان میں انبیاء ہوں گے، ان میں شہداء ہوں گے، ان میں صالحین ہوں گے، ان میں زہد و تقوی والے لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کر رہا ہوں، فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کو بتلایا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بات کا پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی. اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے اور جائزہ لے لیا ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی بتلا دیا ہوگا فرشتوں کو کہ میں ایسی ایک مخلوق کو بنانے والا ہوں، ایسی میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو کہ دنیا میں آئے گی اور فساد برپا کرے گی، آپس میں جھگڑے کرے گی، خون ریزی کرے گی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیا ہوگا. آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم تو خبر دے ان کو ان ناموں کے بارے میں. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم تو خبر دے ان کو ان ناموں کے بارے میں. پس جب خبر دی ان کو ان ناموں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی، آسمان کے غائب اور زمین کے غائب، وَأَعْلَمُ، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہاں السماء بِأَسْمَائِهِمْ، اسماء سے مراد اشخاص و اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے. یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کے بارے میں، چیزوں کے ناموں کے بارے میں، اور یہ جو ہم نام رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بچوں کے، ان ناموں کے بارے میں، یعنی کہ ہر چیز کے نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدے بھی بتا دیے، ان کے خواص بتا دیے، ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو علم دے دیا. تو جو اللہ تعالیٰ نے القاء و الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے تھے، پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں پر واضح کر دی. دوسرا یہ کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت
اہمیت و فضیلت بیان فرما دی، یعنی کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جب ناموں کو نہ پتہ چلا، فرشتوں کو ان ناموں کا نام نہ آئے، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے بیان کروا کے تو یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے، کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوا تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ اپنے قصور کو کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ یہ خون ریزی کرے گی، اے اللہ یہ جھگڑا کریں گے، ان کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ناموں کو بیان کروایا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت کو فرشتوں پر واضح کر دیا، تو فرشتوں نے اپنے اعتراض کا، اپنے قصور کا، اپنے علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ پاک انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جتنا کسی کو علم عطا فرماتے ہیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو علم نہ عطا فرمائے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی، دوسری عزت ہوئی، دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہے خضوع اور تذلل کے، خضوع اور تذلل کے، اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا، یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو جھکا کے سجدہ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، زمین پر اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے سب کچھ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی چیز کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اندر کسی چیز کا ہم کچھ نہیں کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت پر فرشتوں پر واضح ہو گئی، یعنی ان کی فضیلت بھی بڑھ گئی، ان کی عزت بھی بڑھ گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر تھا۔ اب تعظیماً بھی سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، تعظیم کے طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، عزت کے طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد کسی کو جائز نہیں ہے کہ کسی کی تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ صرف میرے لیے ہے، میرے آگے جھکو۔ تو ہمارے نبی کا مشہور فرمان بھی ہے کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور دھتکار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ رون دیا گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے ہے، یعنی ابلیس جو ہے اس کی حقیقت جنات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ ابلیس کی پیدائش جو ہے وہ فرشتوں سے الگ طریقے کی ہے، ابلیس وہ جنات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً عزت دے کے
اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے، تو اس کے اندر تکبر آ گیا، اس کے اندر حسد آ گیا، جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں، یعنی اس کا حسد کا اور تکبر کا ارتکاب سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ اس دنیا انسانیت میں سب سے پہلے اس کا مرتکب جو ہوا وہ ابلیس ہوا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم تقدیر میں ہے کہ وہ کیسا کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے، راغدن با فراغت کھاؤ پیو، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ یہ درخت کس چیز کا تھا جس سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو منع کیا؟ یہ کس چیز کا درخت تھا؟ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو اصل میں بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے جب بتلایا ہی نہیں تو ہم اس بات کی طرف کیوں جائیں۔ شیطان نے جنت میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے، مما کانا فیہ جس میں وہ تھے دونوں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا لبعضٍ بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہوگا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت مقررہ تک۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کی بابت کوئی صراحت نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ روبرو ہو کر بہکایا یا وسوسہ ڈال کر۔ تو یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں سجدے سے انکار کیا، یعنی کہ اس کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس نے قیاس کے طور پر اپنے دماغ میں ہی سوچ لیا، اپنے دماغ میں اس نے قیاس کر لیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں، یعنی اللہ کا حکم تھا نا، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ اندر ہی قیاس یہ کر لیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں اسے، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ گویا حکم الہی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دور از کار تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا، مراد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں۔ کس سے مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے تم اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان مراد لیے، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یا تو یہ مراد ہے، اور یا مراد حضرت آدم علیہ السلام
اور شیطان ہے، یا یہ مطلب ہے، اور یا دوسرا کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آگے ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پس اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں یعنی پریشانی میں ڈوبے اور دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ پاک نے ان کی رہنمائی دستگیری فرمائی اور وہ کلمات سکھلا دیے جو کہ اللہ پاک نے جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ آیت لمبی ہے، تو آگے کہتے ہیں کہ بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت بے سند ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھلا دیا، بتلا دیا۔ کون سا طریقہ؟ یہی قرآن پاک میں جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو خود ہی طریقہ سکھلا دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ قُلْ اهْبِطُوا، کہا ہم نے تم اتر جاؤ سارے کے سارے اس سے، یعنی اللہ پاک نے کہا تم میری جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پس بہرحال اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع، پس جس نے پیروی کر لی میرے رستے کی، فلا خوفن، پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ پاک نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین سے میری ہدایت یعنی میری زندگی گزارنے کے احکام و ضوابط تم تک پہنچیں گی۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا، سزاوار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد نہیں فرمایا، بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں رہ کر تم میرے رستے پر چلو اور جنت کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو، جنت کا رستہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا میں رہ کر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا رستہ آئے گا، میری طرف سے رہنمائی ملے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ میرے ہدایت کے طریقے پر چلے گا، وہ جنت میں پہنچے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا، میرے عذاب کا مستحق ہوگا، ان پر خوف نہیں ہوگا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر خوف نہیں ہوگا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آخرت مراد لی ہے، اور حزن
یعنی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے دنیا اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے کہ جو دنیا میں پریشان حال لوگ ہیں، اگر وہ میرے راستے پر چلیں گے وہ دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو فلا خوف ان سے مراد اللہ پاک نے آخرت مراد دی ہے کہ ان پر نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں پریشان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔